ایمان والوں کو پتہ چلا کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسلام پہ عمل کرے، اسے چاہیے کہ وہ اسلام پہ عمل کرے۔ قرآن نے دوسرا معنی بیان کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ معنی یہ ہے تمہارا ظاہر بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا باطن اور اندر بھی اسلام کے مطابق ہو، اور تمہارا عقیدہ بھی اسلام کے مطابق ہو، اور تمہارا عمل بھی اسلام کے مطابق ہو، یعنی کہ تمہارے ظاہر اور باطن کے اندر تضاد نہ ہو۔ ظاہر اور باطن میں تضاد، زور سے، ظاہر اور باطن میں تضاد، دوسرے الفاظ میں ایسا نہ ہو زبان سے تم کہو لا الہ الا اللہ، زبان سے تم کہو محمد الرسول اللہ، اور تمہارے اعمال سے غیر کے احکام ٹپکے۔ ایسا نہ ہو تمہاری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ اور تمہارے اندر غیر کی محبت ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اسلام میں پورے نہیں اترے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم دیکھیں، یقیناً ہماری زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ، معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، معنی یہ ہے اللہ سب کچھ کرنے والا تو ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہے، لیکن ہمارا دعویٰ تو یہی ہے، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارا باطن اس کے خلاف ہے، ہمارا باطن اس کے خلاف ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے وقت دنیا درمیان میں آڑ کیوں بن جاتی ہے؟ مثال دیتا ہوں، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، ہم نے دعویٰ کیا لا الہ، زور سے لا الہ الا اللہ، یہ ہماری زبان پہ ہے، اذان کی آواز آئی، معنی یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، اللہ کی طرف آؤ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ اب سب کچھ اللہ کرے گا، لیکن میری دکان، میرا کاروبار، میری گفتگو، میری گپ شپ، یہ نماز اور کلمے کے درمیان میں آڑ کیوں بنتی ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اذان ہو گئی، پھر ہم اذان ہونے کے بعد، حکم تو یہ ہے کہ اذان ہو گئی نماز کی تیاری کرو، ہم بجائے نماز کی تیاری کرنے کے دکان پہ کہا جائے ہم دکان بند نہیں کرتے، ہماری گپ شپ جاری ہے، ہم اپنی گپ شپ کو نہیں روکتے۔ یہ قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، ماں زبانی دموں سے کام نہیں چلے گا، زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن پورے اسلام میں تب داخل ہوں گے جب اس کے مطابق ہمارا باطن بھی بنے گا۔ یا اللہ جو کچھ سبحان اللہ کہے اس کا ظاہر اور باطن دونوں کو ایک کر دے۔ اللہ کریم کے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ،
تیسری تعریف جو مفسرین کرام نے لکھی اس سے پہلے یوں سمجھیے قرآن کریم نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ہوش سنبھالتے ہی میرے آقا کا کلمہ پڑھا، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ہوش سنبھالا، میرے آقا کے در پہ آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو یہودی مذہب پہلے تھا، اب میرے آقا آئے تو انہوں نے یہودی مذہب کو چھوڑا، حضور کے غلام بن گئے۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو اسلام سے پہلے کفر میں تھے، جب میرے آقا تشریف لائے تو کفر کو چھوڑا، حضور کے در پہ آئے، حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے حضور پاک کے غلام بن گئے۔ توجہ، وہ صحابہ جو پہلے کسی مذہب پر تھے، یہودیوں کے مذہب پر تھے یا کسی مذہب پر، مثال کے طور پر تورات کے ماننے والے تھے، جب اسلام قبول کیا، مفسرین کرام نے لکھا جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میرے آقا سے سوال کیا، اللہ کے محبوب ہماری جو تورات ہے، اس تورات کے اندر حکم ہے کہ یہودیوں